السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو یہ اپنی فلاحی تنظیم اسٹارٹ کی ہیلپ لائن، یہ آپ نے کیا سوچ کے اسٹارٹ کی اور کون کون سی مشکلات تھیں جو آپ کو شروع میں پیش آئیں؟ جی، بنیادی طور پر جو ہماری جو کوشش اور جدوجہد اور جہاد ہے، اس کا مرکز برین و انسانیت کی مجموعی فلاح ہے، جو رب العزت ہمیں ہدایت فرماتا ہے، اور اس کا ماخذ قرآن مجید اور سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو مشکلات رسالت مآب کو پیش آئیں، وہ انسانی جدوجہد کا سب سے عظیم الشان مرکز اور محور ہے۔ جو معراج انہیں حاصل ہوئی اس جدوجہد میں اور ان مشکلات میں، وہ اس سے پہلے اور بعد میں کسی شخص کو درپیش نہیں ہوئی۔ تو ہماری جو مشکلات ہیں، اس میں ہمیں بہت عرصہ یہ جدوجہد اختیار کرنی پڑی کہ ہم نے ایک خاموش جدوجہد کو رقم کرنا ہے، اور اس میں کوئی اپنی تشہیر کا عنوان شامل نہیں کرنا۔ اس سال سے میں یہ جدوجہد کر رہا ہوں۔ اب آ کے اس جدوجہد میں بہت سارے اکابرین ملت شامل ہوئے۔ شروع میں ہمارے پاس بہت کم سرمایہ تھا، بہت کم افراد تھے، باوجود کہ بہت بڑے وسائل سے اور افرادی قوت سے آشنا تھے، ہم ان سے تعلقات تھے، لیکن کسی بھی طرح تشہیر سے گریز کا جو رویہ تھا، وہ ہمیں اس صبر میں داخل کرتا تھا جس صبر میں انسانیت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درس اور تبلیغ اور دعوت کے مطابق پہلے شامل ہونا چاہیے۔ اس ہدایت کے مطابق آپ کے تعصبات کا آغاز مفادات کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان مفادات میں آپ کا مال ہے، حسب و نسب ہے، آپ کی زمین اور اس کے وسائل سے تعلق ہے، اس کی ہوس ہے اور اس کا لالچ ہے، جس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ یہ لامتناہی سلسلہ ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو انسان کے درجے سے گرا کر وحشی بنا دیتا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ کی تفسیر کیا ہے؟ یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس بات کا۔ تو آپ غور کریں، میرا اور آپ کا ورثہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ جب یہ درخواست قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے رب العزت کو پیش کی، تو وہ پیش کرنے والے لوگ اس قدر دیانتدار اور عالی شان تھے کہ ان کی درخواست قبول ہو گئی۔ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ عدیم المثال لوگ تھے، انہوں نے اثار کیا، قربانی دی، لیکن اس سے پہلے اثار و قربانی سے دیانت اور امانت کو قائم کیا جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو اس قرآن مجید کا مفسر ہے، شہرائے آفاق، وہ اس کا معلم ہے علامہ اقبال، وہ انتہائی سادگی سے زندگی گزار کے چلا گیا۔ حالانکہ وہ اتنی بڑی یونیورسٹی میں معلم تھے اور طالب علم رہے، اور پھر اتنے بڑے مفسر اور مبلغ تھے، وہ جتنا پیسہ سمیٹنا چاہتے سمیٹ لیتے۔ لیکن کیا ہے ان کے پاس کی باقی جائیداد جو ہے، اس کے بتایا جائے کہ کیا ان کے پاس ورثہ ہے، کیا چھوڑ کے گئے وہ۔ اس کے بعد قائد اعظم جو ہیں، اس اللہ کے بندے نے اپنی ساری جائیداد پاکستان کے نام کر دی، اور کوئی ایک بھی اپنے نام جو ان کی جائیداد اور اشیاء تھیں وہ اپنے بچوں کو منتقل نہیں کی، اور پاکستان کو دے گئے اور اس پر قربان ہو گئے۔ اور قربانی کی یہ عظیم الشان مثال میں، کیونکہ ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے، میں آپ کو ایک تاریخ بتا رہا ہوں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بات دراصل یہ ہے کہ قائد اعظم جو ہے، اس نے جس کا آغاز کیا، جس قرآن اور سیرت کی تفسیر کا آغاز کیا، جس کے لیے اس نے تن من دھن لگا دیا اور جان اور مال لگا دی، جان بھی لگائی،
وہ اسی جد و جہد میں اس حالت کو پہنچ گئے کہ رحلت فرما گئے. لیکن بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ ان کو پیش کیا گیا ایک معاوضہ کہ وہ پاکستان کی تحریک سے انحراف کریں، تو قائد اعظم کو یہ بات یقین دلائی گئی وہ ہندوستان کے تا حیات صدر اور وزیر اعظم ہوں گے، اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اگر چاہیں تو جو حکومت آپ چاہیں، جس طرح کی چاہیں، جن لوگوں کے ذریعے حکومت بنانا چاہیں، جو آپ کے ساتھی ہوں، اس کا انتخاب میں آپ آزاد ہیں. اتنی بڑی سلطنت ہندوستان، جس کا وائسرائے فخر کرتا تھا کہ میں ہندوستان کا وائسرا ہوں، جو دنیا کی عظیم سلطنتوں میں سے ایک سلطنت تھی، اس اللہ کے بندے نے، قائد اعظم نے اس کو اللہ کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ٹھکرا دیا. لیکن ہم اس سے آگاہی نہیں ہیں، ہم اس کا اظہار ہی نہیں کر سکتے، قربانی نہیں دے سکتے. اگلا واقعہ آپ حیران ہوں گے اور سنیں گے تو ششدر رہ جائیں گے. قائد اعظم نے جب یہ مکالمہ کیا اور یہ بات طے کی، تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے آخری الفاظ، جو آخری انٹرویو ہے، اس میں یہ خراج تحسین رقم کیا اس نے کہ جناح کو خریدا نہیں جا سکتا تھا. لیکن اس ایک جملے میں ایک تاریخ ہے، مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے، ان کی عظمت دیرینہ کا، بحالی کا ایک پورا قرینہ اور سلیقہ ہے کہ پاکستان آپ کو ملا کیوں، بنا کیوں، جس نے بنایا اس کی فکری فلسفی کیا تھی، جس نے اسے تخلیق کیا اس کا اثار اور قربانی کا معیار کیا تھا، اس نے کیا چیز حاصل کی اور کیا وہ آپ کو دے گیا. اور جب اس نے دی آپ کو، تو قائد اعظم کے متعلق اس کے دشمنوں اقرار کرتے ہیں، جو اس کا سب سے بڑا ناقد ہے اور ہندوستان کا سب سے بڑا مربی اور محسن ہے، اس کا وہ بڑا مخلص دوست ہے ہندوستان کا، اور اس کی تعریف کرتا ہے وہ. لیکن اس کے پاس جناح کے لیے جو الفاظ ہیں، وہ الفاظ ہیں کہ جناح کو خریدا نہیں جا سکتا تھا. آپ ان چند الفاظ کے قد و قامت کو، اس کے وزن کو محسوس کیجئے. ساری کائنات ایک طرف ہے اور یہ الفاظ کی قیمت ایک طرف ہے. بالکل. یہ تھے قائد اعظم. لیکن وائے کام ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیادہ جاتا رہا. نہ ہمیں یہ پتہ کہ رب العزت کا حکم کیا ہے، نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. پھر ان کے مبلغین جو ہیں، مفسرین جو ہیں اور معلمین جو ہیں، علامہ اقبال اور قائد اعظم، ان کا طرز عمل کیا تھا، انہوں نے کیا روش اختیار کی زندگی میں جس کے ذریعے وہ امر ہو گئے، اور انہیں ایک ایسی سلطنت تخلیق کی جو آنے والے وقتوں میں اللہ کے دین کو غالب کر دے گی. اب جنگ دنیا میں نہیں ہو سکتی، تمام جنگیں ختم ہو رہی ہیں. حالیہ جنگ میں یوکرین میں جو ہے روس کو انتہائی شدید مزاحمت کا سامنا ہے، ساری دنیا اس کے خلاف ہو گئی ہے. اس لیے کہ اب انسانیت یہ برداشت نہیں کرتی کہ کسی کا استحصال کیا جائے اور کوئی بڑی ریاست چھوٹی ریاست کو ہضم کر لے. اب آزادی کا دور ہے، وسط ایشیائی ریاستیں آزاد ہو چکی ہیں، اور اب مشرق وسطیٰ میں اس طرح کی جنگ اور جدل برپا نہیں کیا جا سکتا. اور افغانستان میں روس کو ایک شکست کے بعد امریکہ کو مکمل شکست ہو چکی ہے، اور ہندوستان جو مسلسل حملہ آور تھا پاکستان پر، اس کی تمام حکمت عملی لپیٹ کر واپس اس کو اپنی کمین گاہ کی طرف دھکیل چکی. اب پاکستان کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا، اب پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کی جا سکتی. اب پاکستان نے 3 بڑی مملکتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی سلطنت ہے، اور چوتھی سلطنت جو ہے وہ پروکسی پر ہے، اور وہ اسرائیل ہے. اور اس کے ساتھ جو ہندوستان کو پیغام ملا ہے، اور جو ہندوستان کے ساتھ روس اور امریکہ کو پیغام ملا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ پاکستان سدا بہار ایک پرفضا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کے لیے. اس کے احترام کی آغاز کی داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں. جب یہ آغاز ہو چکا ہے اور جب یہ کام آگے بڑھ رہا ہے، تو مسئلہ اب دفاعی نوعیت کا نہیں ہے، خارجہ تعلقات کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اس وقت
مشرق وسطیٰ میں اور وسط ایشیائی ریاستوں میں اور دنیا کے تمام محکوم قوموں میں آپ علامت سمجھے جاتے ہیں آزادی کی اور حفاظت کی۔ تمام محکوم قومیں آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ ان کے پاسبان ہیں، لیکن مسئلہ ہے اندرونی معاملہ جس میں ظلم ہے اور استحصال ہے، غریب اور امیر کا بہت بڑا فرق ہے، جس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہم زندگیوں کو تعمیر کرنے سے محروم ہیں اور پیتے ہیں لہو دیتے ہیں درس مساوات۔ سب چیزیں ہیں، بالکل پوری دنیا سے ہمیں ہر طرح سے اس وقت ہر چیز کا سامنا ہے، جنگوں کے سامنے ہے، بہت سی چیزیں جنگ نہیں ہوگی بے شک، مگر میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ پاکستان میں تعلیم کا جو ہے اس وقت ریشو بہت کم ہے دنیا کے اور ممالک کے مقابلے میں، تو آپ کیا چاہیں گے کہ یہاں کا بچہ، جیسے آپ لوگ اس تنظیم میں کام آپ کی ہو رہا ہے اسکولوں پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے کو آپ اس قابل بنا سکیں گے کہ وہ دنیا کے آگے کھڑا ہو سکے اور ہر بچہ ایک فورس بن سکے؟ جی وہ بڑی مختصر سی بات ہے جی سر۔ کہ جو لوگ یہ کام کریں گے، جو معلمین ہیں، اس کے لیے ہم انہیں کہتے ہیں فادرز آف دا نیشن ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، یا کوئی بھی صاحب ہیں، ان کو پہلے دیانت اور امانت، ایثار اور قربانی کا وہ سبق جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو ازبر کرنا ہوگا، اس پر قائم ہونا ہوگا۔ اس کے قائم کرنے سے، ایثار اور قربانی سے اخوت اور محبت جنم لے گی۔ اس کے نقیب جو ہیں وہ دنیا پر حکمران ہو جاتے ہیں۔ یہ رسالت کی سیرت کی داستان ہے، اور حضور کے غلاموں نے اس کو اس طرح رقم کیا کہ وہ تمام دنیا پر حاکم ہو گئے۔ آپ اس عمر کو ملاحظہ فرمائیں کہ ناروے میں اس نظام کو عمر سسٹم کہا جاتا ہے، اور اسے وہ اقرار کرتے ہیں کہ ناروے میں جو نظام ہے سوشل ویلفیئر سوسائٹی کا، وہ مسلمانوں کا نظام ہے، اور مسلمانوں نے اور حضرت عمر نے انہیں دیا ہے، حالانکہ وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، حالانکہ وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اب جب ناروے اس کا اقرار کرتا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں ممتاز ترین ملک جو ہے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر وہ ناروے ہے، اور وہ ایک حیرت انگیز ملک ہے۔ اس کی آپ رودات سنیں، آپ حیران رہ جائیں گی کہ کیا ان کے عالیشان انسان کی قدر ہے وہاں۔ تو اس قدر کے لیے یہ واقعہ تاریخ میں رقم ہوگا، آئندہ پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ ایک شخص نے جب مسلمانوں کو قتل کیا تو اس کے سوگ میں پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں باقاعدہ ایک جلوس کی قیادت ایک مسلمان مبلغ نے کی، اور اس نے وہاں پارلیمنٹ نے تمام افراد نے اس وزیر اعظم کے ساتھ اس میں شرکت کی اور اس جلوس کی قیادت کی، اور انہوں نے جا کے پھر وہاں قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھ کے اور اس میں اس بات کا اقرار کیا گیا کہ یہ جو شخص اس وحشت اور بربریت کا شکار ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ انسانیت فوت ہوئی ہے۔ اب جب یہ انسانیت فوت ہوئی ہے، وہ اس کا اقرار کرتی ہے، کیا مسلمان بھی اس کا اقرار کریں گے کہ ایک فرد جو ہے اس کی عزت، اس کی بقا، اس کی تعمیر پوری انسانیت کے برابر ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے، یہ سیرت کہتی ہے۔ اگر آپ کو اس کا علم ہے تو آپ نے اگر ایک جان بچائی تو پوری انسانیت کو بچا لیا، اور اگر آپ نے ایک انسان کو ضائع کر دیا تو پوری انسانیت کو ضائع کر دیا۔ تو آپ کا اعزاز کیا ہے؟ آپ کا اعزاز یہ ہے کہ ایک مسلمان کے طور پر عام تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ایک ریفارمر ہیں، ایک تعمیر کنندہ ہیں۔ آپ اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ یہودی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، آپ سے کوئی غرض نہیں کہ وہ شخص جو ہے، آپ کو اصل میں درکار ہے رب العزت کے احکامات کی تعمیر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اسلوب اس تعلیم و تربیت کا، اس سکول کا، اس نظام معاشرت کا جو اس سکول سے طلوع ہوگی، اس سکول کا سلیبس جو ہے اس کے مطابق بنایا جائے گا۔ پاکستان ایک درس گاہ ہے، اس کے اولین معلمین نے یہاں وہ تاریخ رقم کی جس کی میں آپ سے بار بار تکرار کر رہا ہوں، اصرار کر رہا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں کہ بھی کیا اس کے فادرز آف دا نیشن تھے۔ اس کے لوگوں نے جنہوں نے قائم کیا
وہ ایک ایسی درسگاہ بنا گئے. اب تمام دنیا کے لیے وجہ نور ہے، وجہ بصیرت ہے. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، اور اس کا مرکز جو ہے خانہ کعبہ اور سعودی عربیہ کے بعد پاکستان ہے، جو اس کے نام پر بنا ہے. اور جب اس کو بنایا گیا ہے تو اب اس چراغ کو بجھایا نہیں جا سکتا. وہ مستفیض چراغ ہے. ہمیں اپنے ملک سے زیادہ، اپنے معاشرے سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے خانہ کعبہ. اب خانہ کعبہ کی حرمت جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک انسان کی حرمت ہے. جیسے ایک انسان کو بچایا ہے اسی طرح آپ نے خانہ کعبہ کی عزت کی ہے. اب ایک انسان وہ کون ہے؟ وہ ایک ادنا درجے کا ہندو ہے، وہ ادنا درجے کا ایک مسلمان ہے. اس کی جان کو بچانا، اس کو تعمیر کرنا، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے مترادف ہے. یہ اسلام ہے اور یہ مواخات مدینہ ہے. اس کی درسگاہ یہ پاکستان ہے. اس میں اس جدوجہد کو اختیار کرنے کے لیے جو بھی شخص کام کرے گا، میں یا آپ، وہ یہ یاد رکھے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر عمل کرے گا. اور حضور پر جو ابتلا آئی، جو ظلم ہوا، جو مشکلات پیش آئیں، وہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم الشان مقام ہے جس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ان جیسا دوسرا شخص نہیں. یہ معراج جو ملی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اس جدوجہد میں ملی ہے کہ تمام تر دشمنوں کے ظلم کے باوجود آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. کبھی کسی سے 52 دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ تاریخ رقم کر رہے ہیں اور میں ایک تاریخ لکھ رہا ہوں، 52 دفعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر گئے ہیں. 52 دفعہ. اور وہ شخص تھا جو ان کے راستوں میں کانٹے بچھاتا تھا، ان کے گندگی کے ڈھیر لگاتا تھا. اس کے باوجود بار بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا رہے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حیران کن بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج ہم دشنام تراز ہیں، ہم اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتے، ان کے اوپر ہماری یلغار کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. ہم ان کو اس طرح سے دشمن بناتے ہیں جیسے کوئی آخری درجے کا دشمن ہو. لیکن جب اسامہ بن ابو جہل مسلمان ہو گئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ آج کے بعد کوئی شخص ابو جہل کو برا نہیں کہے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اسامہ کا دل دکھے گا، اس کو پریشانی ہوگی، وہ غمگین ہوگا، اس کو ندامت ہوگی. آپ حیران ہو جائیں گے، کوئی پابندی لگ گئی، اس کے بعد لوگوں نے ابو جہل کو برا کہنا بند کر دیا. اور جب اس کو کہنا اس کو بند کر دیا تو یہ وہ معاشرہ ہے مدینے کا جس میں انسانوں کی روپ میں فرشتے بستے تھے. ایک ایک شخص جو ہے اس مقام پر کھڑا تھا جہاں کے فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں. وہ جب رشک کرتے ہیں فرشتے تو ان کو جو سبق دیا گیا ان فرشتوں کو وہ یہ تھا کہ اس انسان کی تخلیق میں مضمر جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس سے تم آگاہ نہیں ہو. یہ جو میں تعمیر کر رہا ہوں، یہ تخلیق کر رہا ہوں انسان، یہ اصل میں ایک خاص منصب پر فائز ایک ہے مخلوق جو ربانی عزائم کو، ربانی ضروریات کو جو کائنات میں اللہ کو درکار ہیں اس کی تکمیل کرے گا. کوئی مخلوق دنیا میں ایسی نہیں جو اس طرح ایثار قربانی کرتی ہو، جو اس طرح لوگوں کے کام آتی ہو، جو اپنے رب کے لیے اپنی جان پیش کرتی ہو. ہم پاکستانی وہ لوگ ہیں کہ ہمیں ہماری جان، ہمارے لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں. ایک ایک شہید کے متعلق آپ پوری رقم کریں تاریخ، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا وہ عظیم الشان شخص تھا. فوج میں ایک نوجوان تھا اور وہ ایک میجر تھا یا ایک سپاہی تھا یا ایک کرنیل تھا. وہ اس طرح اللہ کی راہ میں شہید ہوا کہ آپ اس پر فخر کر سکتے ہیں، اس پر ناز کر سکتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ اس کے والدین جو ہیں اس پر غم خوار نہیں ہیں، غمزدہ نہیں ہیں. وہ اس پر فخر کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی حرمت پر شہید ہو گیا.
بتائیں ایسی قوم کہاں سے لاؤں میں جو میں آپ کو یہ بتائے کہ جی ہمارا بچہ شہید ہو گیا اور ہم آپ کو مٹھائی بھیج رہے ہیں. جو اس ملک کے حاکمین ہیں، جو اس ملک پر قابض ہیں، ان کو میں کیسے سبق سکھاؤں، کیسے بتاؤں کہ آپ جس چیز کے وارث ہیں، جو معلمین تھے آپ کے، جو آپ کو یہ ملک دے کر گئے ہیں، جس کے نام پر آپ کو ملک ملا، وہ تو آقا نامدار کے نام پر ملا نا، ان کے صدقے میں. تو آپ ان سے کیا وفا کر رہے ہیں؟ یہ وہ جد و جہد ہے جس میں جو شخص بھی اسے کرے گا، جو آپ دریافت کر رہی ہیں، اسے بے شمار مشکلات سے گزرنا ہوگا. بہت سارے لوگ ہماری بات سنتے ہیں اور بہت سارے نہیں سنتے. ہمیں کبھی رقم لینے میں، اس امدادی رقوم کو لوگوں تک پہنچانے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، اور اس میں ہمیں اس مقام پر پہنچتے پہنچتے اپنی 2 دہائیوں سے زیادہ تحریک میں بہت صبر سے کام کرنا پڑا، اور ہم نے کیا. لیکن ہمیں اس میں کوئی کسی قسم کا افسوس نہیں ہے، بلکہ فخر ہے کہ ہم نے اپنے رب کے لیے کام کیا ہے. ہمیں کوئی شہرت درکار نہیں ہے، نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، نہ کل ہوگی. جب ہمیں اس شہرت درکار نہیں ہے تو ہم اپنا کام اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں اور آقا نامدار کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں. تو اس عمل میں جو کوئی بھی شخص بھی کام کرے گا، اس کو جو مشکلات درپیش ہوں گی، وہ درپیش مشکلات سے ہی اس تناظر میں جائے گا، اس تقابل میں جائے گا جس میں عام آدمی کی ابتلا ہے. اس کی جو مشکلات ہیں وہ غریب آدمی کی، اور جس کو بچے نہیں پڑھ سکتے، جس کی خاتون کا علاج نہیں ہو سکتا، جس کی بچیوں کی شادی نہیں ہو سکتی، اس کو یہ علم ہوگا کہ دراصل یہ مخلوق خدا جو ہے وہ کس حال میں ہے. اب یہ مشکلات جو ہیں اس سے دل آدمی کا سی پارا ہو جاتا ہے، آدمی کا دل رونے کو کرتا ہے کہ کیا وہ بچے ہیں جن کے پیروں میں جوتی نہیں، اور وہ اینٹوں پر بیٹھے اپنے اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اوپر سے ان کی چھت گرنے والی ہے، اور آپ ان کے پاس کھانے کے لیے مکمل پیسے ہیں. تو یہاں آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ روئیں، آپ افسوس کریں. تو یہ بہت بڑی ایک اذیت بھی ہے کہ جب آپ ان بچوں کے قریب جاتے ہیں، ان گھروں میں جاتے ہیں جہاں بیماری ہے، غربت ہے، جہالت ہے، ہر طرح کی ابتلا ہے، تو وہاں جا کے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کیا المناک صورتحال ہے. تو مشکلات میں یہ سب سے بڑی مشکل ہے کہ کیا ان افراد کا کیا جائے، کس قدر ان کے حالات اور واقعات جو آپ کو متاثر کرتے ہیں. دوسری ہے کہ جب ان کے لیے آپ سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں، ادارے بناتے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں مشکلات پیش آتی ہیں. آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے، ذرے کو آفتاب کرنے کے لیے آپ کو پائی اکٹھی کر کے لگانی پڑتی ہے. اور جب یہ آپ سارا کام کرتے ہیں تو مشکلات ہیں، ہمیشہ رہی ہیں، آئندہ بھی رہیں گی. لیکن مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں، مشکلوں کو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں اس تقابل میں ہماری جو جدوجہد میرے ساتھیوں کی، ہم سب کی، وہ الحمدللہ اللہ اس سے راضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جائیں اور ہماری عاقبت کا ذریعہ بن جائے. تو مشکلات اپنی جگہ تھیں، اور میں نے اپنی زندگی میں اپنے کاروبار اور اپنا جو مناسب تھے وہ سب ترک کر دیے، چھوڑ دیے، اور میں مکمل طور پر اس میں شامل ہو گیا. اور مجھے بہت سارے جو احباب ہمارے ساتھ ہیں وہ ملے، وہ انہوں نے بہترین ایثار کیا، اور کبھی انہوں نے اس کا معاوضہ شہرت یا کسی اور ذریعے سے طلب نہیں کیا، جو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ مشکلات تو ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن جو اس مشکلات کے بعد راحت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کا جو کیف ہے، جو وہ جنت دنیا میں آپ کے من میں قائم ہوتی ہے، اس کا کوئی مثل نہیں. وہ میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اس عرضی جنت میں داخل ہو جائیں، اور آپ اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے راضی ہو جائیں. اچھا سر، آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہیلپ لائن جو ہے اس نے ابھی تک کیا کیا کام کیے ہیں، اور مزید آپ کا ہدف کیا ہے؟ جو ہمارا نظام ہے اس کا تعلیم و تربیت کا، الکتاب تعلیمی نظام اصل میں قرآن مجید کا نظام تعلیم ہے. یہ جو اسکول اور ہم یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی تعلیم و تربیت کا ایک مخزن ہے، محور ہے اور مقصد حیات ہے. اس میں جو ہمارا نظام تعبیر کرنے کا طریقہ کار ہے
وہ بہت دلچسپ ہے اور بہت خیال افروز ہے اور اسلامی روایات کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو اسکول تعمیر کر رہے ہیں وہ ایسے اسکول ہوں گے، آج جو ہمارے بچے ہم پڑھا رہے ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں بھی ہیں، اور سرکاری اسکولوں کو ہم بہت عالیشان و بہتر بناتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری مسجد کے اسکول ہیں اور ہمارے اپنے اسکول ہیں۔ اب جب ہمارے جو اپنے ہیلپ لائن کے اسکول ہیں یا الکتاب اسکول ہیں، ان اسکولوں میں جو ہماری ترتیب ہے وہ ہم ایسے اسکول بنانے جا رہے ہیں جو کہ امیر لوگوں کے لیے اور اعلیٰ معیار کے لوگوں کے لیے یکساں طور پر وہ اسکول تعلیم کا ذریعہ ہوں گے۔ وہ غریب بچوں کے ساتھ اس تعلیم میں اسی طرح سے فیض یاب ہوں گے جیسے کہ ایک اعلیٰ قوم بنانے کے لیے ہم ایک تعلیم کو ذریعہ بناتے ہیں قرآن اور سیرت کی روشنی میں۔ قرآن اور سیرت کی روشنی میں جب ایک الکتاب اسکول اب بنا رہے ہیں یا اس وقت اس کا انتظام چلا رہے ہیں، تو اس نظام میں اب ہمارے ساتھ جو بچے زیر تعلیم ہوں گے وہ اہل ثروت سے ہوں گے، اور وہ بچے ایک معقول فیس دیں گے۔ ہمارے ملک میں تعلیم کے نام پر استحصال کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، 50,000 25,000 30,000 فیس ہے۔ یہ جو ایک تقابل ہے اس میں ہم ایک ایسا معیار منتخب کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں نہ فیس جو ہے وہ اس درجے میں کمتر ہو کہ اسکول کو انتظام چلانے میں دشواری پیش آئے، نہ اس قدر وہ زیادہ ہو کہ وہ تقسیم کر دے معاشرے کو، اور بعض اسکولوں میں ان کے نوابوں کے اور جاگیرداروں کے بچے پڑھ سکیں، اور بہت سارے اسکولوں میں عام لوگوں کے بچے پڑھ سکیں، اور جو غرباء کے بچے ہیں وہ تعلیمی حاصل نہ کر سکیں۔ یہ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے یہ اسکول بنائے جا رہے ہیں۔ ان اسکولوں میں جو امراء کے بچوں کے ساتھ غریب بچے ہیں ان کو یکساں معیار تعلیم اور معاشرت حاصل ہوگا، ان کے وسائل تعلیم و تربیت کے جن میں ان کے لباس ہیں اور ان کا ہر طرح کا تعلیم کا ذرائع کا حصول ہے، خاص طور پر ان کی خوراک ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہم بچوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور اس طرح سے ان کو ریفریشمنٹ بھی دیتے ہیں۔ تو ہمارے اسکولوں میں یہ تفریق ختم کر دی جائے گی کہ غریب اور امیر میں کوئی فرق ہے۔ تو مسجد اسکول جو ہم بنا رہے ہیں، اس اسکول میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو مستقبل میں امراء اور غرباء کے درمیان وہ تقسیم ختم کر دے گی جو آج ہم محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ اسکول پہلے بنایا جا چکا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسکول جو تھا مدینہ منورہ میں، اسے وہاں پر جب تعمیر کیا گیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قائم کیا، تو اس کے بچوں نے مدینہ منورہ میں دف بجائے اور استقبالیہ ترانے گائے، اور وہ بچوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضور وہاں تشریف لے گئے اور بدر میں 2 نوجوان اس سکول سے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جنگ میں حصہ لینے کی استدعا کی۔ آقا نے انہیں انکار کر دیا کہ نوعمری ہے، تو وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے قد دوسرے مجاہدین کے برابر ہیں۔ تو حضور کا چہرہ گلنار ہو گیا، اتنے خوش ہوئے اور بچوں کو اجازت دے دی جنگ میں شرکت۔ اب یہ وہ بچے تھے جب میدان جنگ میں داخل ہوئے بدر میں، تو انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کا دشمن کون ہے، تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ وہ شخص ہے ابو جہل۔ تو ابو جہل جو ہے وہ اس پر جھپٹے اور اس سے جا کے انہوں نے 2 بچوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں سے نوجوانوں کے ذریعے، طالب علموں کے ذریعے جہل کے خاتمے کا آغاز ہوتا ہے۔ بہت اہم معاملہ ہے، بہت اساسی نوعیت کا ہے، جس کی تعمیر میں مضمر ہے کہ پورا نظام تعلیم کو تخلیق کیا جائے اور اسکول کو اس بنیاد پر بنایا جائے جس بنیاد پر مدینہ منورہ میں پہلا اسکول وجود میں آیا۔ پھر بدر کے قیدی آقا نے تعلیم کے عوض میں رہا کر دیے۔ پھر یہی تعلیم و تربیت میں جب وہ مجاہدین مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے
تو جب حضور نے سب کو معاف کیا تو کسی شخص نے انہیں اس کے لیے اختلاف نہیں کیا. ویسے بھی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی آقا سے اختلاف کی کسی کو، لیکن اس تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ جو ہزاروں لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے اس درجے کے مخالفین کو، اس درجے کے کافروں کو، اور جن سے وہ انتقام لینے کے لیے بے قرار تھے، ان سب کو انہوں نے معاف کر دیا اور وہاں اندر داخل ہو گئے. کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا گیا. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ رہی تھی. اب یہاں سے جب سفر شروع ہوا تو اگلا مرحلہ آیا. وہ بہت دلچسپ ہے. دلچسپ یہ ہے کہ حضرت عمر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو پیون لگڑے ہوئے کپڑے ہیں اور ان کا غلام جو ہے وہ اونٹ پر سوار ہے، اور خلیفہ جس کی حکومت جو ہے پورے دنیا پر قائم ہے، اس شخص کے اپنے احوال میں جب اس داخل ہوئے بیت المقدس میں تو اس حال میں تھے کہ وہ ان کا غلام جو ہے وہ اونٹ پر سوار ہے اور وہ پیدل اس کو اندر اس پوری سلطنت کے فاتحہ کے طور پر اس کے لے کے اندر داخل ہوئے. تو یہ عنوان جب حضرت عمر سے آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس دور کی ابتلا میں پھر ایک نئی تاریخ رقم کی اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جو ایثار و قربانی پر مبتلا تھی. اس کی والدہ ماجدہ نے جو جلیل القدر عورت تھی، اس نے اپنی ماں کو کہا کہ دودھ میں پانی نہ ملائیے. تو ماں نے کہا کہ یہاں کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو اس بچی نے کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اب اس عوض میں اس واقعے کو مشاہدہ کرنے کے بعد، سماعت کرنے کے بعد، اس دور کے خلیفہ نے دوسرے دن اب اس بچی کا عقد اپنے بیٹے سے کر دیا اور یہاں سے وہ عظیم الشان شخص پیدا ہوا جس کا تاریخ احترام کرتی ہے اور اس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے. اس شخص نے جو تاریخ رقم کی آپ پڑھیے اور فخر کیجیے اپنی ذات پر، اپنی تاریخ پر. اب سفر آگے رواں دواں ہو گیا. وہ سفر کئی صدیوں پر محیط ہے اور صدیوں میں مسلمانوں نے اس درجے کا ایثار کیا، قربانی دی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. محمد بن قاسم جو ہے وہ ہندوستان تشریف لائے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. اس نے اس درجے کا عدل کیا، احسان کیا کہ اس کے بت بنائے گئے اور پوجا پاٹ شروع ہو گئی. انہوں نے کہا یہ انسان نہیں، یہ کوئی اوتار ہے. اب وہ شخص جو ہے اس کی تاریخ جو ہے ہندوستان کی تاریخ میں رقم ہے، وہ جمع پونجی ہے مسلمانوں کی، لیکن اب مسلمان اس پر غور نہیں کرتے. انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ حضرت محمد بن قاسم کس قدر جلیل القدر نام ہے. وہی محمد بن قاسم جو ہے اس کی تاریخ جو آگے رقم ہوئی تو اولیاء اکرام جو ہیں اس ملک میں آ گئے اور انہوں نے وہ ایثار کیا، وہ قربانی دی ان اولیاء اللہ نے کہ بادشاہ ان کے در پر حاضر ہوتے تھے اور وہ جو فقیر تھے کبھی بادشاہوں کے در پر نہیں جاتے تھے. یہ پوری تاریخ ہے ہندوستان کی. اس کے بعد ان اولیاء اللہ نے جب یہ تاریخ رقم کی تو اس سے ایک شخص پیدا ہوا، اس کا نام علامہ اقبال ہے. وہ کہتا ہے کہ مسلمان ہے کیا؟ قہاری، غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. تو آپ کا مصدر کیا ہے؟ آپ اس زمانے میں پیسے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ پیسہ جمع کریں، جائیداد بنائیں، اپنے بڑے بڑے کاروبار کھڑے کر دیں اور وہ کشید کریں غریب آدمیوں کا لہو اور اس کی تعمیر سے آپ اپنی ریاستیں بنائیں. آپ اس لیے اس ملک کے وارث بنے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ آپ کو ورثہ ملا کس کی وراثت سے. آپ کا ورثہ کیا ہے، تاریخ کیا ہے، تعلیم کیا ہے، اس کی تربیت کیا ہے، اس کے معلمین اور اس کی درسگاہوں کے شعوری معیاری طریقہ کار کیا ہے. جب یہ آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ الکتاب جو اسکول ہے، جو ہم بنایا جا رہا ہے، جس کے ہم بنانے والے ہیں، اس کے جو محنت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے جو مقصد حیات ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ ایسے اسکول وجود میں آ جائیں جس میں یہ بچے پڑھیں اور کل کو وہ جو مستقبل ہے اس میں وہ نقشہ پیش کریں جو معاشرے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا تھا.
آج ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ ہماری زندگیاں ہم غروب ہوتے ہوئے سورج ہیں، اور یہ بچے جو ہیں طلوع ہوتے ہوئے آفتاب ہیں۔ آج ان پر جو شخص احسان کرے گا وہ اس کائنات میں اس سورج کے طلوع ہونے کی دلیل دے گا جو رسالت مآب اللہ اور زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کے نقیب ہیں، اور اس نقیب کے طور پر جو شخص اس پر عمل کرے گا وہ آفتاب اور ماہتاب ہوگا، وہ سورج ہوگا، اور وہ دنیا کو منور کر دے گا۔ لیکن اگر آپ اس کا شعور ہو، آپ اس کے لیے ایثار کر سکیں، آپ اس بچے کی سرپرستی قبول کریں، اس اسکول اور مسجد کی سرپرستی قبول کریں جس میں یہ لوگ جو ہیں لرزاں و ترساں، آج بے درماں اور ہر چیز سے محروم دنیا کی وہ موجود ہے۔ آج ان کی خدمت جو ہے وہ مستقبل وہ قوم تعمیر کرے گی جس کی میں نے آپ سے عرض کی ہے، اور وہ ان درسگاہوں میں آج موجود ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے الفاظ جو ہیں جس شخص تک بھی پہنچیں گے وہ اس بات کو ان الفاظ کے ساتھ اسی روح کی گہرائیوں میں محسوس کرے گا کہ وہ اس کے لیے کام کرے۔ جب ہم سب مل کر یہ کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو مشکلات پیش آئیں گی، لیکن مستقبل ہمارا ہے، ہمارے بچوں کا ہے، اور وہ مستقبل کے بچے جو ہیں وہ آقا نامدار کے غلام ہیں، اور وہ غلام جو ہیں دنیا میں دیانت اور امانت، ایثار اور قربانی، اخوت اور محبت کا پیغام دینے کے لیے آپ کے امداد کے، آپ کی نصرت کے، آپ کی سرپرستی کے منتظر ہیں۔ آئیے ہم جب ان اداروں کو آگے بنائیں گے، چلائیں گے، تو آپ کو روحانی کیف ملے گا، سکون ملے گا، اور اس طرح یہ ادارے بنتے چلے جائیں گے، اور یہ اداروں کی بنیاد تمام دنیا میں پھیل جائے گی، اور ہم تمام دنیا کو یہ سبق دے سکیں گے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، اور ہمارے لیے ہر شخص محترم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ۔ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ہم نے بات کی میاں اخلاق الرحمان صاحب سے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ کوئی اور موضوع پہ بات کریں گے۔ ان کا جو ایک فلاحی ادارہ ہے اس کے بارے میں، ہیلپ لائن کے بارے میں بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، کتنے ادارے ان کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ عظمیٰ راحیل، MS TV۔